السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے جمعہ کی رکعات کے بارے میں، یعنی جمعہ کی فرض رکعات کتنی ہیں اور اس کے بعد نفل یا سنتیں کتنی ہیں۔ تو بھائی اس میں گزارش یہ ہے، جمعہ امام کے منبر پر جانے سے پہلے، یعنی جمعہ کی اذان سے پہلے جو شخص مسجد میں آ جاتا ہے تو اس شخص کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کم از کم وہ 2 رکعات پڑھے گا جو تحیۃ المسجد ہوں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو تب تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعات نہ پڑھ لے۔ تو جو شخص جمعے کے لیے آ رہا ہے امام کی آمد سے پہلے تو وہ آئے گا کم از کم 2 رکعات پڑھ کے بیٹھے گا۔ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ثم صلی ما قدر لہ، ما کتب لہ، جو بندہ جمعے کے دن مسجد میں آیا، پہلی گھڑی میں آیا، دوسری گھڑی میں آیا، امام کے آنے سے پہلے آیا اور چل کے آیا پیدل، اور ساری شرائط ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ثم صلی ما کتب لہ، پھر اس نے نماز پڑھی، یعنی نوافل پڑھے، ما کتب لہ، جو اس کے مقدر میں لکھے۔ اس میں یہ اشارہ ہے ما کتب لہ یا ما قدر لہ میں، کہ جو اس کے مقدر میں ہے، یعنی اس میں 2 کر کے، مسنون یہ ہے کہ وہ 2 کر کے جتنی چاہے رکعات پڑھ لے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 20 پڑھ لے، 100 پڑھ لے، امام کے آنے سے پہلے۔ تو یہاں تک تو ہو گیا کم از کم 2، اور زیادہ سے زیادہ امام کے آنے سے پہلے، اذان سے پہلے وہ جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی تعداد معین نہیں ہے سوائے 2 کے کہ 2 کم از کم ہے۔ اس کے بعد امام صاحب آئے، خطبہ ہوا، خطبے کے بعد 2 رکعات جمعے کی فرض، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ 2 رکعات ہیں۔ یہ ہو گئی جمعے کی 2 رکعات۔ جمعے کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 2 عمل ملتے ہیں۔ ایک عمل صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4، جب تم میں سے کوئی آدمی جمعے کی نماز پڑھے، جمعہ پڑھے، تو اس کے بعد وہ 4 رکعات پڑھے۔ جب تم میں سے کوئی جمعے کی نماز پڑھے فلیصلی بعدها 4، تو جمعے کے بعد 4 رکعات پڑھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس حدیث سے مل گیا کہ جمعے کی جن رکعات کو شامل کریں گے، وہ جو جمعے سے پہلے پڑھی تھی نا، وہ جمعے میں شامل نہیں ہیں، وہ تو تحیۃ المسجد ہیں اور ان میں کوئی تعداد بھی معین نہیں ہے سوائے 2 کے۔ جمعے کی تعداد، جمعے کی 2 فرض رکعات اور جمعے کے بعد جو سنتیں پڑھنی ہیں، سنت مؤکدہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے بعد 4 رکعات پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھے۔ ایک یہ عمل ہو گیا، تو پھر جمعے کی کتنی رکعات ہوگی؟ 6 جو حدیث میں آئی ہیں، 2 فرض اور 4 سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیصلی بعدها 4، جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ یہ دوسرا عمل سیدنا عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا ہے، یہ صحیح البخاری کے اندر ہے، صحیح البخاری کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کے گھر میں گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد 2 رکعات پڑھی۔ کتنی؟ 2 رکعات۔ جمعے کے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور عبداللہ ابن عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیدہ حفصہ کا گھر تھا، اس لیے وہ گھر چلے گئے کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی بہن کا گھر تھا۔ باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد 2 رکعات گھر جا کے پڑھی۔ تو یہ جمعے کی کتنی رکعات ہوں گی؟ 2 فرض اور 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں پڑھی، کتنی ہوگی؟ 4۔ تو اس سے خلاصہ یہ ہوا کہ جمعے کی 2 رکعات فرض ہیں، اس کے بعد 4 رکعات پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے صحیح مسلم میں، اور 2 رکعات پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے صحیح البخاری کے اندر۔ لہٰذا جمعے کے بعد 4 رکعات پڑھنا بھی درست ہے اور 2 رکعات بھی پڑھنا درست ہے۔ بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ اگر مسجد میں پڑھے تو 4 پڑھے، اگر گھر میں جا کے پڑھے تو وہ 2 پڑھے۔ بہرحال یہ اس طرح کی تطبیق دی گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ نرا تکلف ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی کوئی شرط آئی ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جمیع سنت فرض کے علاوہ گھر جا کے ہی پڑھتے تھے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کے پڑھنے کی وجہ سے 2 اور 4 کا فرق کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اور جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پڑھنے کا حکم دیا، اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ جب مسجد میں پڑھے تو 4 پڑھے، گھر جا کے پڑھے تو 2 پڑھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ لہٰذا جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھنا بھی درست ہے، اور 2 پڑھے کم از کم یہ بھی درست ہے۔ 2 پڑھنا آپ کے عمل سے ثابت ہو گیا، اور 4 پڑھنا آپ کے فرمان سے ثابت ہو گیا۔ لہٰذا جمعے کی زیادہ سے زیادہ رکعات 6 ہوتی ہیں اگر جمعے کے بعد 4 سنتیں پڑھی جائیں، اور 4 ہوتی ہیں اگر جمعے کے بعد 2 سنتیں پڑھی جائیں۔ یہ ہے جمعے کی ٹوٹل رکعات۔ باقی جو لوگ ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں، 12 رکعات جمعے کی پوری کرتے ہیں یا 14 رکعت پڑھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اور ظہر کی نماز پہ قیاس کرنا، ظہر والی تمام سنتیں پڑھنا، یہ بھی کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ کرام سے۔ جمعے کی 2 رکعت ہیں، ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں فرض۔ تو ظہر پہ کیسے؟ ظہر پہ خطبہ نہیں ہوتا، جمعے میں خطبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے 2 رکعت بھی پڑھی ہیں۔ تو لہٰذا ظہر والی وہ سنتیں، ظہر والا وہ سارا سسٹم جو ہے وہ جمعے کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ جمعے کی 4 سنتیں ہیں یا 2 سنتیں ہیں جمعے کے بعد۔ السلام علیکم۔